اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا اور آزمانے کے لیے بھیجا۔ اللہ نے قرآن میں خود ارشاد فرمایا کہ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ ہم ان کو آزمائیں کہ کون اچھا کام کر کے آتا ہے، کیونکہ دنیا کی زیب و زینت ہے، دنیا کے لوگ ہیں، اللہ دیکھتا ہے کہ یہ لوگ کس کے لیے کام کر رہے ہیں، میری رضا کے لیے کر رہے ہیں یا لوگوں کے لیے کر رہے ہیں۔ اب جن علاقوں کے اندر علماء نہیں ہیں، دین نہیں ہے، عالم نہیں ہیں، ان علاقوں میں چاہے مسلمان ہیں لیکن ان کی شادیوں میں رسم و رواج ہے، ان کے ہر کام میں رسم و رواج ہے، سنت چھوٹی ہوئی ہے۔ اگر کوئی شخص وہاں پر دین سکھاتا ہے، کسی کو سنت شریعت کا راستہ بتاتا ہے، تو وہ بات ان لوگوں کے دماغوں میں نہیں بیٹھتی۔ ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ تو کوئی نئی بات پیش کر رہا ہے، یہ تو صحیح نہیں ہے، ہم جو کرتے آ رہے ہیں، ہمارے باپ دادا نے جو کیا، ہمارے پرخوں نے جو کیا وہ صحیح ہے، یہ تو کوئی نئی بات پیش کر رہا ہے۔ ان کو غلط لگتا ہے، حالانکہ غلط بات یہ ہے جو یہ لوگ کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ وہ تو ایک صحیح بات پیش کر رہا ہے جو دین سیکھ کر آیا ہے، صحیح بات پیش کر رہا ہے۔ لیکن اب جو سیکھ کر آیا ہے، جو دین بتا رہا ہے، لوگوں کو معلوم بھی ہو گیا کہ صحیح بات یہ ہے، لیکن پھر بھی لوگ اس کام کو کرنے سے ڈر رہے ہیں، صحیح طریقہ کو اختیار کرنے سے ڈر رہے ہیں۔ کیوں اس لیے ڈر رہے ہیں؟ کیونکہ اگر انہوں نے صحیح کام کیا، سنت طریقے سے کام کیا، رسم و رواج کو چھوڑ دیا، تو جو ان کی پوری برادری ہے، جو پورے لوگ ہیں، وہ لوگ ان کو تانے ماریں گے کہ تم نے یہ چیز چھوڑ دی، تم نے یہ کام نہیں کیا، تم نے یہ کام نہیں کیا۔ تو ان کو اپنی ناک کا مسئلہ نظر آتا ہے، حالات آتے ہیں۔ اب جو بندہ خود دین سیکھ کر آیا، علم سیکھ کر آیا، اب وہ خود بھی اگر چلنا چاہے گا اس صحیح راستے پر تو 1000 لوگ اس کے آڑے آ جائیں گے، وہ مجبور ہو جائے گا۔ وہ اگر صحیح راستے پر چلے گا تو اس طریقے سے پریشانی آئیں گی، گویا کہ ہوا کے رخ کے خلاف چلنے میں جو تکلیف ہوتی ہے۔ اگر کوئی آدمی پتنگ اڑا رہا ہے، ہوا کسی اور جانب دشا کی ہے اور پتنگ اس کے خلاف اڑانا چاہ رہا ہے تو پتنگ اڑا نہیں سکتا۔ تو ایسے ہی جو رسم و رواج کے خلاف جو دین پیش کرتا ہے، اس پر ایسی ہی مصیبتیں آتی ہیں، ایسے ہی پریشانیاں آتی ہیں، اس کے لیے دشواریاں ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرما دیا اور فضیلت دے دی کہ کوئی انسان اس وقت میں گھبرائے نہیں، جمع رہے، گھبرائے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کے لیے جو رسم و رواجوں کے خلاف کام کرے گا، جو اس جگہ پر جہاں سنت کو توڑ دیا جا رہا ہو، سنت کے جنازے نکالے جا رہے ہوں، اگر کوئی شخص اس جگہ پر سنت کو لائے گا، رسم و رواج کو ختم کرے گا، تو اللہ کیا دیں گے؟ میں آپ کو حدیث سنا دیتا ہوں، من تمسک بالسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میری امت کے فساد کے وقت ایک سنت کو تھامے رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب دیں گے۔ اب دیکھیے فتنوں کا دور ہے، سنتوں کو توڑا جا رہا ہے، نبیوں کی سنت یاد نہیں ہے، اگر سنت پیش کی جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ تو نئی بات ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی شخص جمع ہوا ہے، اس کو مانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ 100 شہیدوں کا ثواب اس کو دیں گے۔ تو دیکھو اللہ کے نبی نے یہ بات سنائی، یہ فضیلت سنائی، معلوم تھا کہ ایسے حالات آئیں گے، ایسے حالات آئیں گے۔ جو نبی اپنی قوم میں آتے، پہلے جو نبی تھے، وہ جب دین پیش کرتے تو ان کی پوری قوم ان کی دشمن ہو جاتی اور کہتی اب کیسے ہو، ہم کو معبود ہو، ان کو ہم پوچھتے ہیں، وہ ہمیں کچھ نہیں دے سکتے، آپ کا ایک معبود ہمیں کیا دے گا؟ لیکن وہ جمے رہتے، اپنی بات کو پیش کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کر کے دکھاتا، جو ان کی بات کو مانتے اللہ ان کو کامیاب کرتا۔ اسی طریقے سے آج اللہ تعالیٰ نے علماء کو اپنا وارث بنایا، اب وہ بھی اس دین کو لے کر، اس علم کو لے کر، اس نبوت والے کام کو لے کر، سنت کو لے کر ایسے علاقوں میں جاتے ہیں جہاں پر رسم و رواج ہوتی ہیں، ایسے مسلمانوں میں جاتے ہیں جہاں سنتیں چھوٹی ہوئی ہوتی ہیں، وہ سنت کو، شریعت کو پیش کرتے ہیں۔ بعض لوگ ان کے خلاف ہو جاتے ہیں، بعض لوگ ان کو برا بھلا کہتے ہیں، لیکن وہ جمے رہتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے، سنت یہ ہے، اس پر عمل کرو، اس میں کامیابی ہے، اس کے خلاف جاؤ گے ناکام ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔
جہنم میں جاؤ گے، وہ سمجھاتے ہیں لوگوں کو۔ اب جو سمجھدار ہوتے ہیں وہ ان کی بات کو سمجھتے ہیں، جو سمجھدار نہیں ہوتے وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ ان کی باتوں کو پھیلاتے ہیں، انہوں نے تو ایسا کر دیا۔ لیکن ان کے لیے ایسے حالات میں چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ایسے ٹائم پر ایسے علماء کو، ایسے لوگوں کو جو دین پر چلنا چاہتے ہیں، اللہ سے دعا کرنا چاہیے اور اللہ سے کہنا چاہیے، اللہ تیرے ہی بس میں سب کچھ ہے، میرے ہاتھ میں صرف کہنا سننا تھا، محنت تھی، اللہ میرے بس میں جو تھا میں نے کر لیا۔ اللہ ہدایت دینا، لوگوں کی قلوب، لوگوں کے دل تیرے قبضے میں، ہدایت دینا تیرا کام ہے، میں نے اپنا کام کر لیا، باقی کام تیرا ہے، یا اللہ لوگوں کو سمجھا دے، حقیقت سمجھا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔